رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله. محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین، عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ کانفرنس ادارہ منہاج القرآن ناروال کے زیر اہتمام معراج مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سورہ نجم شروع ہو رہی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کی آیت کریمہ. قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج سے واپس پلٹے. قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی جب وہ نیچے اترا. اور مراد اس سے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مراد نجم یعنی ستارے سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برات. مانا ہوا قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نیچے اترا. کہاں سے؟ معراج سے نیچے اترا. اس سورت کا نام بھی نجم ہے. نجم کہتے ہیں ستارے، یہ کہتے ہیں ستارے. اور اس سورت پہلی آیت کا پہلا لفظ نجم. یہ سورت ستارے کے بیان سے شروع ہو رہی اور اس سے پہلے جو متصلا اس سے پہلے سورت ہے وہ ہے سورہ طور. اور اس سورت کا آخری لفظ ہے نجوم. النجوم ستارے کو جمع کر لیا. النجوم نجم کی جمع. اس سورت کا آخری لفظ ہے بولیے نجوم. ستاروں کی بات کی ہے آخری لفظ. اور اس سے اگلا پہلا لفظ ہے النجم ستارہ. پچھلی سورت کا آخری لفظ ہے ستارے نجوم. اور مان بعد پہلا لفظ ہے اس سورت کا النجم ستارہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پچھلے انبیاء اور رسولوں کے ستارے آسمان نبوت اور آسمان رسالت پر چمکتے رہے اور جب وہ چمک چمک کر اپنا زمانہ گزار کے رخصت ہوئے تو سب سے بڑا ستارہ آ گیا. اس ستارے سے ہر ایک کو روشنی مل رہی. تمام انبیاء علیہ السلام رشد و ہدایت کے ستارے. رشد و ہدایت کے ستارے. اس لیے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی کہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لایا جائے. لا نفرق بین احد من الرسل. اور جتنے نبی اور رسول ہیں اصلا ان پر ایمان لانے میں فرق نہ کیا جائے. تو ہدایت ربانی کے سارے رسول ہدایت ربانی سارے وہ نجوم ہیں. اور پھر ان سارے ستاروں سے اعلیٰ اور اکمل ستارہ نجم وحدت اس رب واحد کا واحد سب سے بڑا چمکنے والا سب کو چمکانے والا تھا.
وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جہاں ان ستاروں کے بعد اس ستارے کا ذکر ہے وہاں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ، ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ، کیونکہ ان نجوم کا ذکر آیا ہے اس طرح وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. بیان ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات میں اس کی تسبیح کیا کیجیے. میں پچھلا بیان لاتا ہوں اب اس سے اتنا رکھتا ہوں. رات کے کچھ حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح، بولیے اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو. رات کے کچھ حصوں میں اللہ اللہ کیا کرو. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب تارے غروب ہو جائیں. ادبار النجوم، اور پھر اس وقت بھی جب تارے غروب ہو جائیں. وہ صبح کا وقت ہے، وہ تو جب ستارے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سورت سے پہلے پڑھتے ہیں اور تعبد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. یہ تو سورتوں کے فرق کو قائم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، سورتوں کے فرق کو قائم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. متصل جو بیان قرآن مجید میں اس ترتیب سے جو بیان موجود ہے اس میں تو پچھلی سورت کا لفظ اور اگلی سورت کا لفظ تسلسل کے ساتھ ہے. فرمایا جب رات کے سب ستارے غروب ہو جائیں اس وقت ہی اللہ اللہ کرو. تو پچھلے سارے ستاروں کے غروب ہونے کی بات، جب ستارے غروب ہو جائیں تب ہمارا ستارہ چمکتا ہے. تو ہمارا ستارہ اس وقت چمکا جب سب کے ستارے غروب ہو. دوسری غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی خود اس تصدیق نورانی کا ایک کلام آپ فرماتے ہیں کہ اقلت شموس الاولین والشمس لا، اقلت شموس الاولین والشمس لا امرا علی حقوق الاولیاء لا تحرس. کہ پہلے سارے سورج غروب ہو گئے، سارے سورج شروع ہوئے پھر اپنے اپنے وقت کے غروب ہو گئے. سارے ستارے چمکے شروع ہوئے اور اس کائنات کی ظلمت بھری رات میں روشنی بکھیرتے بکھیرتے اپنے اپنے وقت پہ آ کے غروب ہو گئے. ہر سورج ہر ستارہ شروع ہوا، چمکا، غروب ہوا، مگر جب ہمارے ستارے اور سورج کے چمکنے کا وقت آیا وہ ایسا شروع ہوا کہ اس کے لیے غروب ہی نہیں، اس کے لیے غروب ہی نہیں. وہ ہمیشہ عظمت کے آسمان پر چمکتا رہے گا. پیچھے ذکر ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب سورج غروب ہو جائیں، سب ستارے غروب ہو جائیں. بات یہ ہے کہ جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی کسی ستارے کے چمکنے کا جو وقت ہوتا ہے. ستارے تو غروب ہو گئے، تو ستارے جب غروب ہو جاتے ہیں تو اب تو ستارے کے چمکنے کا وقت نہیں ہوتا. یہ بات آپ سمجھیں، جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں شروع ہوتی ہے تو سورج تو نکلتا ہے مگر کسی ستارے کے چمکنے کا وقت نہیں ہوتا. مگر سارے ستارے جب غروب ہو گئے تو مصطفیٰ کا ستارہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم چمکا. اور یہ سب کے غروب کے بعد کیوں چمکا؟ اس لیے چمکا کہ اس کی شان میں غروب ہی نہیں. یہ ختم نبوت ہے، اس کی نبوت نے ہمیشہ رہنا. اگر اس کی نبوت کو بھی غروب ہوتا تو باقیوں کے غروب ہونے کے بعد نہ چمکتا اور یہ بھی غروب ہو جاتا. مگر جن کو آنا تھا اور جانا تھا وہ چمکے اور غروب ہوئے، ان کے زمانے ختم ہوئے. مگر جب
ستارہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکا تو ایسا چمکا کہ جس کے لیے طلوع بھی طلوع ہے غروب اس کے لیے کوئی غروب نہیں. اب اس صورت کے ساتھ تسلسل میں پچھلے مضمون کا راہ ملاتے ہوئے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ طور میں آیت نمبر 29 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آپ یاد دلاتے رہیے. کیا بولیے؟ یاد دلاتے رہیے، نصیحت فرماتے رہیے. ذکر ترکیب سے ہے، اس کا معنی اصل معنی ہے یاد دلانا. اور یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھول چکے ہیں. حبیب آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ بھولے لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد کرا. سبق کیا تھا؟ تمام انسانوں کی روحیں جب پیدا کی گئی عالم ارواح، اللہ پاک نے پوری کائنات کے انسانوں کی روحوں سے پوچھا رب دے رکھتے ہو، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تمام انسانوں کی روحوں نے یک زباں ہو کر عرض کیا مولا جی ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. دنیا میں آ گئے جنہیں سبق یاد رہا وہ مومن ہوئے، جو بھول گئے وہ کافر ہو گئے. جنہیں سبق یاد رہا وہ مومن ہو گئے، جو بھول گئے وہ کافر ہو گئے. اور کئی یاد کر کے پھر بھول گئے وہ گناہگار اور کافر ہو گئے. بھیجا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے دنیا میں تشریف لا کر بھیجا ذکر انما انت مذکر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو یاد دلانے والے، آپ کے سوا اور کون یاد دلائے گا؟ آپ ہی تو یاد دلانے والے. یہ لوگ جو سبق بھول گئے ہیں ایمان کا سبق ہے، اللہ کی الوہیت، اس کے رب اور مولا انہیں یاد رکھنا. اللہ کے بندے نہیں رہے، دنیا کے مفادات کی پوجا ہو گئی، نفس کی پوجا شروع ہو گئی، مال و دولت کی پوجا شروع ہو گئی، اپنی جھوٹی سرداریوں، جھوٹے نام نمود، جھوٹی عزتوں، اس کی پوجا شروع ہو گئی. الغرض دنیا کی اور دنیا کی متاع کی پوجا شروع ہو گئی. مجھے بھول گئے ہیں میرے پیارے. فذکر تو انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلا، بھولا ہوا سبق یاد دلا. اب بات سمجھ لیں، جو لوگ سبق بھول جائیں اور یاد نہ کرنا چاہیں، انہیں جو سبق یاد دلاتا ہے وہ کہتے ہیں جو یہ تو پاگل ہے. یہ بھی کوئی کرنے کی بات. جو سبق بھول جاتے ہیں انہیں یاد دلانے والا اچھا نہیں لگتا، یاد دلانے والا اچھا نہیں لگتا. کیونکہ دنیا کا مفاد، دنیا کی عیاریاں، دنیا کی مکاریاں، دنیا کے ظلم، دنیا کے استحصال، جھوٹی سلطنتیں، جھوٹے تخت، جھوٹے ساز و سامان، جھوٹی مال و دولت، جھوٹے حرص و لالچ، یہ سارا دنیا کا نظام انہیں اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس سے منہ پھیرنا نہیں چاہتے.
وہ چاہتے ہیں یہ سب کچھ چلتا رہے، اس میں عزت ہے، مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بولیے کیا؟ بولیے نا بھئی، آپ سارے مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کرسی میں عزت ہے، یہ سبق بھول جاتے ہیں کہ عزت کرسی میں نہیں، عزت مولا کے راضی ہونے میں۔ کہ دنیا کا نفع اللہ نہیں، آخرت کا نفع اللہ ہے۔ کیونکہ اصل سبق بھول جاتے ہیں، اب جو انہیں اصل سبق یاد دلاتا ہے وہ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ اصل سبق یاد دلانے والا اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ تمام نتیجوں کی وسعتوں کے کمانے میں روش رہتی، ہمیشہ روش اور عادت رہتی کہ جب اللہ کی بارگاہ سے اس کے نبی، اس کے رسول دنیا میں آتے، وہ بھولے ہوئوں کو اصل سبق یاد دلاتے، تو جو یاد نہ کرنا چاہتے تھے وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ ان پر تانے کرتے، انہیں تانے دیتے، برا بلاتے۔ یہی معاملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا فذکر، میرے حبیب یہ سبق جو بھول گئے ہیں تو انہیں یاد دیا، پرواہ نہ کر یہ جواب دے کیا کہتے، تیرے سبق یاد دلانے سے ان پر کیا بیتی، کیا رد عمل ظاہرتے ہیں، کیا تانے دیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں میرے حبیب، اس کی پرواہ نہ کر، فذکر، تجھے یاد دلانے والا بنا کر بھیجا، تو یاد دلا، اور میری رات ہے تمہیں چمکنے چمکانے والا ستارہ رسول بنا کے بھیجا ہے، تو یاد دہانی کا نور بکھیرتا جا، یاد دہانی کا نور بکھیرتا جا، تاکہ ظلمتیں چھٹیں، اندھیرے دور، انسانیت کو روشنی ملے، اجالا ملے۔ فذکر، یاد دلا، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اور ہمیں معلوم ہے یہ جو بھولے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ تو ہے بے اختیار یہ سبق یاد دلاتا ہے، یہ کبھی تو تمہیں کہتے ہیں جادوگر ہے، تمہیں کہتے ہیں پاگل، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کاہن ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، استغفر اللہ العظیم۔ میرے حبیب تو یہ سبق یاد دلا، اور رب کی نعمت اور رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے نہ مجنون، تو مذکر ہے، یاد دلانے والا، ہم کو بھولا سبق یاد دلانے والا، نہ بھولا سبق یاد دلانا کاہنوں کا کام ہے نہ مجنون کا کام ہے، وہ تو سبق یاد دلانے والا۔ ام یقولون شاعر، اور کوئی تیسرا بولتا ہے ادھر سے کہتا ہے شاعر، طرح طرح کی تانے دیتے ہیں۔ ایک اٹھتا ہے کہتا ہے کاہن ہے، کیا کہتا ہے؟ کاہن ہے۔ کاہن کو یوں سمجھ لیں جیسے آج سادہ لفظوں میں آپ جادوگر ہیں، وہ تھوڑا زمانہ میں مختلف ہوتا ہے، مگر سادہ طریقے سے یہی سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے جب اس سے کہتے ہیں کہ آؤ دار ارقم میں ایک چھوٹا سا گھر تھا مکہ میں، حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو دیکھتے تو مکہ کی وادیوں میں، گلیوں میں، گرد و نواح میں لوگوں کے پاس جاتے، توحید کا پیغام اور نبوت و رسالت کی دعوت ان کے سامنے رکھتے، اور جب دیکھتے کہ آدمی نے تھوڑی تھوڑی بات سن لی، پھر کہتے تھے ایک بار دار ارقم میں ہمارے آقا بیٹھتے، وہاں چلے آؤ، ان کی بات سن لو، طبیعت مان جائے تو ایمان لے آنا، نہ مانے تو نہ۔ انہیں دعوت دیتے کہ آؤ۔ وہ جو بھولا سبق یاد نہ کرنا چاہتے وہ کہتے تھے ہم وہاں نہیں جاتے، وہ تو جادوگر ہے، سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے سنا نا بھولیا مائی کی پوریا، نہیں سنا آپ
لکڑی کی بھاری تھی، اسے اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، آپ نے اسے دیکھا کہ بوڑھی ہے، بھاری لکڑی ہے، پوچھا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا بوجھ اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ وہ بھی کافر تھی اس وقت، کیا تھی؟ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جوان ہے، نیک جوان ہے، اچھا بیٹے اٹھا کے پہنچا دوں۔ حضور اسلام نے اس کی لکڑی اٹھا لی، آگے آگے چلتے جا رہے۔ وہ بیوی بوڑھیا دعائیں دے رہی اپنے دکھوں کی زبان میں۔ جب اس کے گھر تک پہنچے لکڑی اتار دی، رخصت ہونے لگے، اس خاتون نے بیوی نے روکا، کہا اتنے اچھے بھلے نیک جوان نے مجھ پر احسان کیا ہے، پھر میں ایک نصیحت کرتی ہوں، تیرے احسان کے بدلے میں اور کچھ چکا نہیں۔ فرمایا کیا نصیحت؟ اب یہ سنا ہے محمد نام کا کوئی جادوگر ہے مکہ میں، یہ سنا ہے جو اس سے ملتا ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ اسی کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اتنے بھلے نوجوان ہو، اس نصیحت یہ ہے کہ کہیں اس کے پاس نہ چلے جائیں، کہیں اس کے پاس نہ چلے جائیں۔ حضور السلام نے فرمایا بی بی محمد کو میرا ہی نام۔ اس نے کہا اگر محمد تم ہی ہو تو بڑھاؤ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کوئی دیکھتا ہے کہتا ہے کاہن ہے، جادوگر ہے، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی پیارا پیارا خوبصورت کلام سنتا ہے کہتا ہے شاعر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہمیں معلوم ہے۔ کوئی بولتا ہے شاعر نتربص به ریب المنون، کوئی کہتا ہے شاعر ہے اور اس کا کلام ظاہری ہے کہ کلام ایک اثر تو ضرور ہے، مگر آج یہ اثر ہے ہم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے، معاذ اللہ ان کی وفات یعنی موت کے حادثے اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کلام کا اثر بھی لوگوں سے اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں فرمایا پیارے حبیب یہ تانے بڑے دکھ دینے والے، مگر تو ان کے دکھ دینے والے تانوں کی پرواہ نہ کر، فذکر، نہ تو کاہن ہے، نہ تو مجنون ہے، نہ تو شاعر ہے، یہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے، اگر بھولے ہوئے نہ ہوتے یہ باتیں کیوں کہتے؟ ایسے تانے دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بھولے ہوئے اب راہ سے بھٹک گئے، نہ تو کاہن ہے، نہ تو شاعر ہے، نہ تو مجنون ہے، تو مذکر یاد دلانے والا ہے، محبوب بھولا ہوا سبق انہیں یاد دلاتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم وقت کا انتظار کر رہے، وقت آئے گا کہ اس کلام کا اثر لوگوں کے دلوں سے ظاہر ہو جائے گا، محبوب جواب میں تو بھی نے فرما دے قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، ہاں ہاں تم بھی وقت کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ وقت کا انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اثر ختم ہوتا ہے یا تم تربصوا، تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور وقت فیصلہ کرے گا کہ اسلام کا چلایا ہوا چراغ اس کا نور سکڑتا ہے یا اطراف و خراب عالم میں پھیلتا ہے۔ وہ اسلام کا چراغ جو سرزمین مکہ پہ چلا، جو مدینہ پہ چلا، جو جزیرہ عرب پہ چلا، تربصوا تم بھی دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں، وقت فیصلہ کرے گا کہ چراغ اسلام بجھ گیا یا شرق سے خیر تک ساری کائنات میں چلا۔ سبحان اللہ، شرق سے غرب تک ساری کائنات اسلام کے روح سے راتب ہو گئی۔ بجھانے کی آرزو کرنے والے بجھانے کی کوششیں کرتے رہے، ظلمتیں بکھیرنے کی آرزو کرنے والے ظلمتیں بکھیرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ روم کی طاقت بھی حملہ آور رہی، ایران کی طاقت بھی حملہ آور رہی، یہودیوں کی سازشیں بھی رہی، عیسائیوں کے منصوبے بھی رہے، مشرکین مکہ کے حملے بھی رہے، قبائل کی ریشہ دوانیاں بھی رہیں، اندر باہر ہر طرف اسلام پر حملے ہوتے رہے، مگر فرمان
جانتے ہیں وقت فیصلہ وقت کر دے گا کہ اسلام پھیلتا ہے دنیا میں یا تو کرتا. مکہ سے گئے تھے دو فرد سے. آقا کی ذات تھی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. کچھ صحابہ ادھر ہو گئے تھے, کچھ ادھر پیچھے رہ گئے تھے جو بعد میں جاتے رہے. یاد دہانی کا کام جاری ہے. یاد کر لیں ایک نقطہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں. بھول جانا آسان ہے, بھول جانا آسان ہے, بھولے کو یاد کرنا مشکل ہے. سبق بھلا دینا آسان ہے اور بھولے ہوئے کو سبق یاد دلانا مشکل کا. اتنی تاریخیں اسلام کے ایجاد کے لیے حضور اسلام کی امت میں اٹھی, اٹھ رہی ہیں اور قیامت تک اٹھیں گی, جن میں آج کی صدی اور دور اور تاریخ میں تحریک منہاج القرآن بھی ہے. ان سب تحریکوں کا ایک ہی کام رہا, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے اپنے زمانے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی بھولے سبق کو یاد کراتی رہی, بھولے سبق کو یاد کراتی رہی. تو یاد رکھ لیں کہ بھلانے والے کام بڑے کثرت سے ہوں گے, آسان ہوں گے, مگر بھولے ہوئے کو یاد کرانے والا کام مشکل ہوگا اور وہ وقت کے ساتھ آ پائے گا. کیونکہ یاد کرانے میں مفاد آتا نہیں جاتا ہے, بھول جانے میں مفاد ہے, بھول جانے میں مفاد ہے. وہ حضور اسرار سے ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کرو. آقا نے فرمایا یہ ایک ہاتھ پر سورج, ایک ہاتھ پہ چاند گرا کے رکھیں. تو جس سبق کو یاد دلانے کے لیے مولا نے بھیجا ہے, میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں, کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اسلام, اسلام کو زندہ کریں, اسلام کو روک دینے اور اسلام کی دعوت کو طاقت پہنچانے اور امت مسلمہ کو برا سبق یاد دلانے کا کام انبیاء علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں اور حضور اسلام کی اتباع میں روز اول سے ہو رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. جس دن یہ ختم ہوگا قیامت آ جائے گا, جس دن یہ ختم ہوگا قیامت آ جائے گی. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یاد دلانا یہ کام بے مشکلوں میں سے گزرتا ہے. بھول جانا اور بھلا دینا ہمیشہ آسان ہے. کربلا کے میدان میں بھی دو ہی طبقے جو تھے, ادھر بھول جانے والے تھے, ادھر یاد کرانے والے. پورا لشکر جدید کا بھول جانے والوں کا کیا ان کو خبر نہ تھی کہ یہ نواقع مصطفیٰ ہے. کس کو خبر نہ تھی؟ آپ کو یہ بات جانتا جس کو اس امر میں شک ہو کہ یہ نواقع رسول اللہ, جس کو آقا اپنی گردوں میں بٹھا کے سواری کراتے رہے اور اپنی پیاری زبان کو اٹھاتے رہے. ہر کوئی جانتا تھا مگر بھول گئے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھولا سبق یاد کرانے والے, سنت فرمایا فضل کے یاد کرا دیجیے. یہ بات ارشاد ہو گئی. اس کے بعد آگے قرآن مجید فرماتا ہے اس حوالے سے میرے حبیب بھی بھول گئے اور غلط راہ پر چل پڑے. ان کا حال تو یہ ہے, آگے آیت نمبر 44 میں فرمایا یرو کسفا من السماء ساقطا یکون سحاب مرکوم. یہ تو اتنا بھول گئے اور حق کو اتنا فراموش کر بیٹھے اور جھوٹی راہ پر اس طرح چل پڑے کہ اب ان کی جہالت, ان کے ظلم, ان کی گمراہی اور ان کے بہکاوے کا عالم یہ ہے کہ اگر اپنی کھلی آنکھوں سے آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھے, آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا آنکھوں سے دیکھ لیں, آسمان کا ٹکڑا, اتنا بھول گئے ہیں اور ان کی پہچان اتنی ماری گئی ہے, ختم ہو گئی کہ آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا دیکھنے, خود آنکھوں سے دیکھنے, سوئے نہیں دیکھنے, خود دیکھنے, تو پھر بھی کہیں گے یکون سحاب مرکوم, یہ تو گہرا بادل ہے,
یہ تو گہرا بادل، یہ ٹکڑا آسمان کا آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے مگر ماننا نہیں ہے، اس کو کہیں گے گہرا بادل۔ میں حدیث ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ یاد نہیں کرنا چاہتے اور وہ سیدھی راہ پر نہیں آنا چاہتے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اپنا کام جاری رکھو، اپنی محنت جاری رکھو، اپنی یاد دہانی جاری رکھو، اپنے سبق اور اپنے پیغام کو شرق سے غرب تک پہنچانے کا عمل جاری رکھو۔ یہ جو کچھ کہتے رہے، جو کچھ کرتے رہے، ان کی پرواہ نہ کر میرے حبیب، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ وہ وقت آئے گا جس دن یہ جان لیں گے، قیامت کے دن، اس دن سے وہ دن کے جس دن کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اس دن کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑیں گے، اس دن تک انہیں جانے دیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون۔ آج یہ اپنی چال بازی میں محل ہے، عیاریاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور اپنی چال بازیوں کی وجہ سے خود کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ میرے حبیب انہیں اتنا بتا دے، ارے چال بازو، یوم لا یغنی عنہم کیدہم، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ تمہاری ساری چالیں رہ جائیں گی، تم برباد ہو گئے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ظلم کرنے والے، وہ لوگ ظالم، ظالم کو کہتے ہیں ناحق کرنے والے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ بولیے، ناحق کرنے والے۔ قرآن مجید نے نام نہیں لیا کسی کا، بس ایک اصولی بات سمجھا دی، ان للذین ظلموا، بے شک وہ لوگ جو ناحق کرتے، خواہ وہ 1400 سال پہلے ناحق کرنے والے، خواہ آج ناحق کرنے والے، خواہ صدیوں اور ہزاروں سال بعد ناحق کرنے والے ہوں گے۔ قرآن مجید نے ساروں کے بارے میں فرما دیا، وہ لوگ جو ظلم کرتے، کسی کا حق مارتے، حق و عدل کے خلاف کرتے، سچائی کے خلاف کرتے، چال بازی سے کام لیتے اور ظلم کرتے، میرے حبیب نے بتا دیا عذابا دون ذلک، اس قیامت کے دن جو آنے والا عذاب ہے ان کو یہ بھی بتا دے کہ صرف وہی عذاب نہیں، اس سے پہلے دنیا میں بھی ایک عذاب آئے گا، دنیا میں بھی ایک عذاب آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی نسلیں آنکھوں سے ظلم کرنے والوں کو ظلم کرتا ہوا تو دیکھیں مگر سزا بھگتتا ہوا نہ دیکھیں۔ آج کی نسلیں ممکن ہے ظلم کرنے والوں کو ظلم کرتا اور دندناتے ہوئے پھرتا دیکھیں مگر سزا بھگتتا۔ تو اگر آج آپ کسی ظالم کو دندناتا دیکھو اور سزا بھگتتا نہ دیکھو تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کامیاب ہو گیا، اس کے سزا نہیں آئے گی۔ فرمایا ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، رب کو جلال کی عزت کی قسم سزا بھگتنی ہوگی ظالم کو، عذاب آئے گا ظالم کو، اور قیامت سے پہلے دنیا میں سزا آئے گا، ذلت و رسوائی کا آئے گا، تباہی اور ہلاکت کا آئے گا، عبرتناک آئے گا۔ مگر یہ معاملہ اللہ کے علم میں ہے کہ اسے آپ کی اور ہماری نسلیں دیکھیں گی یا ہمارے باپ کی نسلیں دیکھیں گی، یہ ان کے باپ کی نسلیں دیکھیں گی، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ مگر یہ بتا دو میرے پیارے حبیب کہ اس عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب آئے گا، کن کے لیے؟ جو ظلم کرتے، جو ناحق کرتے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں کی خبر نہیں، ان چیزوں کی خبر نہیں۔ اب اس کے بعد پھر حبیب سے خطاب کیا، میرے پیارے یہ جو ظلم کرتے اور تانے دیتے اور پھپتیاں کرتے اور پتھر مارتے اور تلواروں سے آپ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں اور طائف کے بازاروں میں پتھر مار مار کے پیارے آپ کے خوبصورت جسم کو لہولہان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو صبر کس بنیاد پر کرتا ہے؟ تصور صبر کی بنیاد ہوتا ہے،
تصور کیا کہ اللہ کا مال تھا اس نے لے لیا۔ جب اس تصور پہ انسان دھیان کرتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ آپ یہ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ دکان میں نقصان ہو گیا، کہتے ہیں صبر کریں۔ کس تصور سے صبر کرتے ہیں؟ بھائی مال نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ آج اگر نقصان ہوا تو اللہ نفع دیے گا، تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تصور آپ کو صبر دیتا ہے۔ ہر صبر کے لیے ایک تصور ہوتا ہے، یا بولیے کیا؟ ہر صبر کے لیے ایک تصور ہوتا ہے۔ ایک بچہ خدا نہ کرے فیل ہو جاتا ہے امتحان، روتا ہے، والدین کہتے ہیں بیٹا اچھا کوئی بات نہیں، صبر کر، محنت کر، صبر کر۔ کیا مطلب ہے؟ کہ صبر کر اور یہ جان کہ محنت میں کمی رہ گئی، اب تو اور محنت کر، تو اگر آج فیل ہوا ہے تو کل بہتر نمبروں سے پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس تصور کی بنیاد انسان صبر کرتا ہے۔ تو ہر صبر میں ایک تصور ہوتا ہے۔ تو میں وصبر لحکم ربک، میرے حبیب ہم نے دیکھا، تمہیں شاعر بھی کہتے ہیں، کاہن بھی کہتے ہیں، مجنو بھی کہتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، حملے بھی کرتے ہیں، لہو لہان بھی کرتے ہیں، رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں میرے پیارے۔ ان کی باتوں اور ظلموں کی پرواہ نہ کر، رب کے حکم کی خاطر صبر کر۔ کس تصور پر؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے یہ تو ظلم کرتے ہیں، مگر اس تصور پر صبر کر کہ چلو ان کا ظلم صحیح، مگر ہمارا تعلق تیرے ساتھ یہ ہے کہ ہر وقت تو ہماری نگاہوں میں ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہر وقت تو ہماری نگاہوں میں ہے۔ ہماری آنکھیں، ہماری نظریں، ہماری نگاہیں ہر وقت تیری طرف رہتی ہیں۔ ہم جو تمہیں ہر وقت اپنی نگاہوں میں بسائے رکھتے ہیں، اپنی نظروں میں بسائے رکھتے ہیں، اور اپنی نگاہیں میرے پیارے ہر وقت تجھ پر جمائے رکھتے ہیں، یہ تصور کہ میں تیرے سوا کسی اور کو رکھتا ہوں اور تیرے سوا کوئی اور ہمیں بھلا رکھتا ہی نہیں، اور ہر لمحہ میرے پیارے تجھے اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ اس کا تصور کر، جب یہ تصور ہوگا کہ ہر وقت میری نگاہ میں ہے، سارے غم بھول جائے گا۔ سارے غم بھول جائے گا کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ کی توجہ مجھ پر ہے، اللہ کی نظر خاص مجھ پر ہے، اللہ کی نگاہ محبت مجھ پر لگی ہوئی ہے۔ محبوب تو طائف جاتا ہے، ٹھیک ہے دشمن پتھر مارتے ہیں، مگر طائف کی گلیوں میں بھی چلتا ہے تو نگاہیں میری تیری ٹوہ میں رہتی ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہے، اور ہم تو ہر وقت تمہیں تکتے رہتے ہیں۔ بس اسی تصور کو یوں جما، اس تصور سے تجھے صبر آیا، تیرا دل ثابت ہو جائے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، میرے پیارے اس تصور پر صبر کر، اور جب تو قیام کرے اپنے رب کی تسبیح کر، حمد کر، اللہ اللہ کر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور جب رات آ جائے پھر بھی اللہ اللہ کر، اس لیے کہ غم کو دور کرنے کا علاج اللہ اللہ میں ہے۔ غم کو دور کرنے کا علاج اللہ اللہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون نہ مال و دولت میں ہے، نہ آرام و آسائش میں ہے، نہ دنیا کے عرص و لالچ کے پورا ہو جانے میں ہے، نہ ساری دنیا کی متاع لوٹ لینے میں ہے۔ دلوں کا سکون کسی شے میں نہیں مگر اللہ سے لوگ لگانے میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ اللہ کرنے میں ہے، اور اس کے تصور حضوری میں ہے، اس کے تصور حضوری میں ہے۔ میرے پیارے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم حضوری کا تصور کریں، یہ نقطہ تصور ہے، ہماری حضوری کا تصور کر، بس ہماری حضوری کے تصور سے پیارے سارے ہم دور ہو جائیں۔ رات کو اٹھے تب بھی ہمیں یاد کر، دن کو بھی یاد کر، اور جب سب ستارے اٹھ جائیں تب بھی ہمیں یاد کر، اے چمکتے ہوئے تارے
کر اللہ اللہ کرو، اللہ کی حضوری کے تصور میں گم ہو، مولا کی یاد مستحق ہو، دل کی ہو، رات کے اندھیرے میں مولا سے جوڑ لے، اور رات کو مجھے یاد کر جب آرزو اور جب سارے ستارے چمک چمک کر ڈوب جائیں، اس وقت بھی مجھے یاد کر بندہ جب قسم ہے تیری چمکتے ہوئے، جب سارے ستارے ڈوب جائیں تب یاد کر مجھے تیری قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے، کہ ہم تمہیں اس وقت بھی چمکاتے ہیں جب کوئی ستارہ اور نہیں ہوتا۔ مومن کا ایک شعر تھا، مومن کا ایک شعر تھا، وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا، غالب نے کہا تھا اسے کہ میرا سارا دیوان لے لو ایک شعر دے دو، غالب نے مومن سے کہا کہ میرے سارے دیوان کے عوض ایک شعر دے دو، اور کیا تھا؟ وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، پیارے جب سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں تو کھڑا ہو، جب سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں ستارے ڈوب جائیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی چمکنے والا نہ رہے، سارے ستارے ڈوب جائیں، محبوب اس وقت کچھ اور تو چمک، اس وقت چمک کہ تنہا تو چمکے، اور پھر بہنہ کا بیعیوننا، اور تو چمکنے والا ہو میں تمہیں تکنے والا، جب اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سارے چمک چمک کے ڈوب جائیں، پھر تو چمک، تو چمکے میں تمہیں دیکھوں، تو چمکے میں تمہیں دیکھوں، تو چمکتا رہے میں تمہیں تکتا رہوں، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سب چمک چمک کے ڈوب جائیں، پھر تو چمک، اور پھر ہمیشہ چمکتا ہے۔ اس لیے قسم کھائی، اس سے تسلسل میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اذا ہوا، جب وہ معراج سے اترا، جب وہ اس معراج کا سارا مضمون بھی یہی ہے، وہ میرے پاس ہوتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو سارا مضمون معراج یہ ہے، سارا مضمون معراج دیدار تو رب چاہتا تو مکہ میں نہیں کروا سکتا، ہم کلانی کا شرف بولیے مکہ میں بھی عطا کر سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، بس ایک پردہ صحیح، مگر طور پر کلام کر سکتا ہے، تو آقا سے مکہ میں کلام ممکن نہ، پردہ ہٹا کے بھی کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں، مگر مکہ سے اٹھایا، بلایا رات کی تنہائی میں اندھیرے میں چپکے سے، جبرائیل امین کو بھیجا، اب ہر کوئی سو گیا ہے، میرے محبوب کو اٹھا لے، سبحان اللہ، بیت المقدس لا، انبیاء سے بھی ملا لے، پھر آسمان پر لا، فرشتوں سے بھی ملا لے، اور پھر سدرۃ المنتہا تک لا، پھر تو بھی رہ جا، تو بھی نیچا رہ جا، تنہا میرا محبوب میرے پاس آئے، وہ میرے پاس ہوتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ ہے مضمون معراج۔ تو میرا قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ چلتا، جب وہ معراج سے اترتا، اور ما ضل صاحبكم وما غوى، یہاں جو اذا ہوا والنجم کا معنی کو، والنجم کے معنی پر بہت سارے کتابات ہیں، کتاب کی چھپ گئی ہے ہماری معراج نبی کے فضلے پر، ان مضامین کی طرف نہیں جانا چاہتا جو بیان ہو چکے، جو چھپ چکے، چار چیزیں اس حوالے سے نہیں سمجھانا چاہتا۔
نجم کا ایک معنی قلبی، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. نجم کا ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور بھی ہے. والنجم، قسم ہے اے پیارے حبیب تیرے دل تیرے قلب انور کی، تیرے قلب انور کی. اذا ہوا، ہوا کا معنی اذا انقطع عن جمیع الخلق، اذا انقطع عن جمیع مسیح اللہ. محبوب قسم ہے تیرے دل کی، اس کیفیت کی جب وہ ہر شے سے کٹ گیا اور صرف میرے ساتھ، ہر شے سے کٹ گیا اور صرف میرے ساتھ تھا. تو بس سوائے میرے کوئی تیرے ساتھ نہ تھا اور سوائے تیرے کوئی میرے ساتھ نہ تھا. وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا. تیرے دل کی اس کیفیت کی قسم، پیارے تیرے دل کی، آپ کے دل کی اس کیفیت کی قسم. ما ضل صاحبکم وما غوی. مدعا یہ ہے کہ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی جب وہ معراج سے پلٹا، ہماری بارگاہ خلوت میں پہنچا، ہمارے حضور حاضر ہوا، ہمارے دیدار سے لطف اندوز ہوا، ہمارے انوار دیدار سے خود کو منور کیا. جو کچھ ہم نے دینا چاہا دیا، اور جن جن انوار سے منور کرنا چاہا منور ہوا، چمکا اور اپنی چمک دمک میں کم ہوا اور پھر پلٹا. پھر اس نے آ کر لوگوں کو بیان کیا، لوگوں کو بیان کیا. تو سننے والوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ تو بھٹک گیا، معاذ اللہ یہ تو محمد جو معراج سے پلٹا اور جو کچھ اس نے دیکھا حق دیکھا، اور جو آ کر بیان کیا حق بیان کیا اور خود صفائی دی. ما ضل صاحبکم. اور لوگوں یہ جو تمہارے ساتھی ہیں جنہیں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ خیال چھوڑ دو کہ یہ بہتے، یہ کبھی نہ رہتا. وما غوی، یہ خیال چھوڑ دو کہ میرا ہوا، یہ کبھی میرا نہ ہوا. اور یہ تمہیں خیال آئے کہ اپنے نفس کی مرضی سے باتیں کہہ رہا ہے، اپنی طبیعت میں جو آ رہا ہے اسے کہہ رہا ہے. فرمایا نہیں، وما ينطق عن الهوى. یہ حبیب اپنے نفس کی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، اپنی خواہش نفس سے تو بولتا ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحی. اس کی منہ سے جو کچھ نکلتا ہے، یہ جب کلام کرتا ہے، جب بیان کرتا ہے، یہ تو رب کی وحی ہوتی ہے جو اس پہ گزرتی ہے. یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس کا کلام ہوتا ہے، اس کا اشارہ ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی وحی کے سوا بولتا ہی نہیں. اس لیے اس نے جو کہا سچ کہا. یعنی آ کے حضور علیہ السلام نے جو بیان کیا اور جو تانا زنی ہوئی، رب کائنات نے نہ صرف اپنا دیدار عطا کیا اور اپنی حریم خلوت نہ بلا کر اپنے انوار ذات کے ساتھ نوازا، بلکہ مکہ والوں کو جو کچھ آقا نے آ کے سنایا اور دشمنوں نے جو تانے دیے، رب نے ساتھ اس ایک ایک بات کی بھی صفائی. میں نہ یہ بہکا، نہ یہ بیراہ ہوا، نہ اس نے غلط بات کہی، نہ اس نے اپنی خواہش سے کچھ کہا. یہ میرا حبیب ہے، اس کی تو اپنی خواہش رہی ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى. یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی خواہش سے وہی بولتا ہے جس کی اپنی خواہش رہ جاتی ہے. اپنی خواہش سے بولیے، وہی بولتا ہے جس کے نفس میں اپنی خواہشیں رہ جاتی ہیں. اور جس نے اپنی خواہش کو مولا کی آرزو میں ختم کر دیا ہو اور اس کی اپنی خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اپنی خواہش سے کیا بولے گا. ہمارا حبیب وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہماری رضا میں فنا کر دیا ہے. ابھی اپنی خواہش سے فنا ہے، ہماری رضا سے بتا. اس لیے اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں جس سے بولے. لہذا جب اس کی زبان کھلتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے کلام.
جب یہ بولتا ہے بولتا یہ ہے بات میری ہوتی ہے ان هو الا وحی یوحا جو کچھ بھی یہ نبی بولتا ہے یہ تو اللہ کی وحی ہوتی اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام ہوتا ہے اور پھر فرمایا کیوں نہ ہو ایسا اس کی زبان جو کچھ کہے وہ میری وحی کیوں نہ ہو علمہ شدید القوا یہ کوئی تمہارے مدرسوں سے تھوڑا پڑھ کے آیا اس نے تمہاری کتابوں سے علم تھوڑا حاصل کیا ہے یہ تمہارے کالجوں یونیورسٹیوں میں تھوڑا گیا ہے یہ تو کسی کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھا علمہ شدید القوا یہ ساری کائنات کا استاد ہے اور اسے پڑھانے والا خود رب ہے علمہ شدید اسے براہ راست اسے بلا واسطہ اس حبیب کو رب زور آور رب نے اس مصطفیٰ کے سینے کو منور کر دیا اپنے علم کے فیض کو اپنے محبوب کی زبان پہ جاری کر دیا اور اس کے لیے کیا کیا اس کے لیے کیا کیا فاستویٰ ہمارے حبیب نے اوپر کا ارادہ کیا ہمارے حبیب نے اوپر کا ارادہ کیا فاستویٰ ہماری بارگاہ میں ہماری حریم خلوت میں ہماری بارگاہ قرب ناز میں آنے کا ارادہ کیا قصد کیا فاستویٰ ہماری طرف آنے کا ارادہ کیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ سارے آسمانوں کو ساری کائنات کو اور سارے آسمانوں کو نیچے چھوڑ کر آسمانوں کے سب سے اوپر آخری کنارے پر تھا اب ساری مخلوق نیچے رہ گئی ساری مخلوق نیچے رہ گئی تھی اوپر فقط میں تھا اور میرے نیچے میرا حبیب تھا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ساری کائنات کے اوپر آسمان آسمانوں کے اوپر پھر آخری کنارہ سب کچھ نیچے تھا اور وہ افق اعلیٰ پر تھا اور وہ میری طرف میرے قریب آنے کا ارادہ فرما رہا تھا ثم دنا حبیب کا سفر بیان ہو رہا ہے سفر محبت بیان ہو رہا ہے سفر محبت کیوں پیچھے ظلم جو بیان ہو گئے دشمنوں کے ظلم تھے وہ فرمایا تھا پیارے میرا حکم آنے والا ہے اس کی خاطر صبر کر کہ صبر کرو گے تو بڑی نعمت ملے گی اور نعمت کیا ملی ہر شے کو چھوڑ دیا اور کہا آ میرے حبیب تو نے میری خاطر اتنے ظلم سہے میری خاطر اتنے تانے سہے میری خاطر اتنے پتھر کھائے میری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں میری خاطر تو جہاں میں پھرا اور میری خاطر بڑی اذیتیں مصیبتیں سہی اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا حبیب میری خاطر صبر کر میری نگاہیں تیری طرف ہیں میرا حکم آنے والا ہے آج آ تجھے اس جگہ بٹھائیں جہاں اور کوئی دوسرا نہ ہو اس جگہ بٹھائیں جہاں اور کوئی دوسرا نہ ہو اور ہر کوئی ڈوب جائے فقط تو ہو وہ سفر محبت ہے میں ثم دنا پھر اس محبوب حقیقی یعنی اللہ سے آپ حضور قریب ہوئے پھر اللہ سے حضور قریب ہوئے فتدلا پھر اور قریب ہوئے بعضوں نے یہ مفہوم بیان کیا اور ترجمہ کیا کہ حضور قریب ہوئے پھر وہ قریب ہوئے دنا کے فعل کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف اور تدلا کی نسبت اللہ کی طرف پھر یہ حبیب قریب ہوا پھر وہ محبوب حقیقی قریب ہوا مختلف تعبیرات کسی نے کہا کہ دونوں میں فعل کی نسبت حضور کی طرف پھر قریب ہوا پھر اور قریب ہوا یہاں دو قرب مذکور ہیں کتنے دو قرب پہلا قرب صفات تھا دوسرا قرب ذات تھا ثم دنا پھر ہمارا حبیب قریب ہوا صفاتی قرب ہم نے کیا کیا اللہ پاک نے اپنی صفات کا لباس اپنے حبیب کو پہنا
اللہ نے اپنی صفات کا لباس اپنے حبیب کو پہنا دیا اور صفات الہیہ سے متخلق ہو کر اور صفات الہیہ سے متصف ہو کر اور صفات الہیہ کا لباس پہن کر صفاتی قرب سے لذت آشنا ہوا۔ فتدلی، جب صفات کا لباس پہنا دیا، صفات کا بولیے لباس پہنا دیا تو کیسے ہو گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے۔ جب صفات کا لباس پہنا دیا تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رافت کا لباس پہنا دیا، رحمت کا لباس پہنا دیا، شہادت کا لباس پہنا دیا، علم کا لباس پہنا دیا، سما کا لباس پہنا دیا، بصر کا لباس پہنا دیا۔ اللہ نے اپنی صفات کا لباس پہنا کر محبوب کو اپنی صفات کے قریب کر دیا، اپنی صفات کے قریب کر دیا۔ حضور کی صفات اللہ کی صفات کے قریب ہو گئی۔ ثم دنا، یہ قرب تھا۔ جب صفات کا قرب نصیب ہو گیا فتدلی، پھر بحر ذات میں مستغرق کر دیا، پھر انوار ذات عطا کی، پھر حبیب کی ذات کو اپنی ذات کے قریب کر لیا۔ پہلے حبیب کی صفات کو اپنی صفات کے قریب کیا، پھر حبیب کی ذات کو اپنی ذات کے قریب کیا۔ دنا میں پہلا قرب تھا، قرب صفات تھا، اور تدلی میں دوسرا قرب تھا، قرب ذات تھا۔ جب حبیب کی صفات رب کی صفات کے قریب ہو گئی، جب حضور کی ذات رب کی ذات کے قریب ہو گئی، صفاتی قرب کا سمندر بھی عبور کر لیا، ذاتی قرب کا سمندر بھی وجود میں ہوتا بند ہو گئے۔ تو جب ذات کا قرب ہوا تو سمجھے کہ اب شاید وصال کامل ہو گیا۔ جب صفات کا قرب مکمل ہوا، ذات کا قرب شروع ہوا، اور فتدلی کے ذریعے جب ذات کا ذات سے قرب مکمل ہوا تو سمجھے کہ شاید وصال اور ملاقات مکمل ہو گئی، سمجھے کہ شاید سفر پورا ہو گیا، سمجھے کہ سفر پورا ہو گیا۔ صفات کے سمندر کو عبور کر گئے، صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا، صفات کا قرب نصیب ہو گیا، پھر بحر ذات، ذات کے نور کے سمندر میں مستغرق ہو گئے، اللہ کی ذات کے قریب ہو گئے، ذات ذات سے مل گئی، صفات صفات سے ملی، قریب ہوئی، تو سمجھا کہ شاید اب وصال اور ملاقات مکمل ہو گئی۔ جب یہ سمجھا کہ وصال اور ملاقات مکمل ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو فاصلہ کوئی نہیں، جب فاصلہ نہ رہا سمجھے وصال مکمل ہو گیا، ملاقات مکمل ہو گئی کہ اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی وصل ہے نہ فصل ہے، نہ قرب ہے نہ بود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ حقیقت میں نہ قرب ہے نہ بود ہے، نہ وصل ہے نہ فصل ہے۔ جب صفات کا قرب مکمل ہوا، جب ذات کا قرب مکمل ہوا تو سمجھے کہ شاید ملاقات مکمل ہو گئی۔ تب فرمایا نہیں حبیب، ہم تو اور بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم تو اور جب یہ سمجھے کہ وصال مکمل ہو گیا، فکان قاب قوسین، اس وقت حضور کی خاطر ایک فاصلہ دکھایا، حضور کی خاطر فرق دکھایا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فرمایا حبیب سفر تو مکمل ہوا، صفات کا قرب بھی ملا، ذات کا قرب بھی ملا، سفر اپنی منزل کو آ پہنچا، مگر اب ایک فرق ہے، دو کمانیں ہیں، ایک کمان ابدیت کی ہے، ایک کمان سمدیت کی ہے، ایک کمان بندگی کی ہے، تیری کمان بندگی اور ابدیت کی ہے، میری کمان سمدیت کی، معبودیت کی ہے۔ سارے فرق حبیب اب مٹ گئے ہیں، بس صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، سارے فاصلے مٹ گئے ہیں، صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ ایک کمان یہ کہ تو بندہ ہے، ایک کمان
یہ کہ میں مولا ہوں۔ یہ دو کمانے رہ گئی۔ محبوب اور تو کوئی فاصلے نہیں رہے، یہ مفت کے فاصلے ڈالنے والے ڈالتے پھرتے، یہ فرق ڈالنے والے یوں ہی فرق ڈالتے پھرتے۔ ہم نے تو فرق مٹا دیے، ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ بولیے نا، یہ یوں ہی ڈالتے پھرتے۔ فاصلے پیدا کرنے والے یوں ہی پیدا کرتے پھرتے، ہم نے فاصلے عبور کروا دیے، فرق مٹا دیے۔ کچھ فرق دنا کے قدم نے مٹا دیے، کچھ تدلا کے قدم نے مٹا دیے۔ کچھ فرق دنا کے قدم نے، کچھ تدلا کے قدم نے۔ اب فرق تو سارے مٹ گئے، صرف دو کمانوں کا فرق رہ گیا۔ بولیے کتنا؟ صرف دو کمانوں کا فرق رہ گیا، ایک تیری کمان، ایک میری کمان۔ تیری کمان بندہ ہونے کی، میری کمان مالک اور اللہ کی۔ میں بندہ نہیں اور تو اللہ نہیں، یہ فرق رہ گیا، باقی سب فرق مٹا دیے، باقی سارے فرق مٹا دیے۔ یہ دو کمانے رکھی، یہ دو کمانے رکھی کہ مجھے اللہ جانو، بندوں پر قیاس نہ کرو، اور میرے حبیب کو عبد اور بندہ جانو، اسے رب نہ سمجھو۔ بس اس فرق کو برقرار رکھو، باقی سارے فرق مٹا دو۔ اس فرق کو برقرار رکھو، باقی سارے فرق۔ یہ جو گھر الگ بنا رکھے ہیں، یہ رسول کا گھر، یہ خدا کا گھر۔ وہ کہتا ہے میں نے تو گھر الگ رکھے ہی نہیں، میرا گھر مصطفیٰ کا گھر، مصطفیٰ کا گھر میرا گھر، میرا گھر میرے حبیب کا گھر، میرے حبیب کا گھر میرا گھر، میری بخشش میرے نبی کی بخشش، میرے نبی کی بخشش میری بخشش، میرا راضی ہونا میرے حبیب کا راضی ہونا، میرے حبیب کی رضا میری رضا، میری محبت مصطفیٰ کی محبت، اور مصطفیٰ کی محبت الہ کی محبت، میرا قرب میرے حبیب کا قرب، میرے حبیب کا قرب میرا قرب۔ جو مصطفیٰ کے قریب ہوا وہ خدا کے قریب، جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ جو مصطفیٰ کا فرما بردار ہوا وہ خدا کا فرما بردار ہوا، جو مصطفیٰ کا نافرمان ہوا وہ خدا کا نافرمان ہوا، جو مصطفیٰ سے دور ہوا وہ خدا سے دور ہوا، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ کچھ فرق دنا سے مٹا دیے، کچھ تدلا سے مٹا دیے، فرق چھوڑا ہی کوئی نہیں۔ تم کیوں مسجدوں میں کھڑے ہو کے فرق ڈالتے؟ مسجدوں میں جاؤ فرق گنواتے، کیا گنواتے ہیں؟ نہیں گنواتے، جلسوں میں فرق گنواتے۔ تم فرق ڈالنے میں لگے ہو، رب مٹا چکا ہے۔ یہاں تک تو سفر طے ہی اس لیے کرایا تھا کہ کوئی فرق نہ بچے، بس سب فرق مٹ جائیں، صرف دو کمانوں کا فرق رہے، صرف دو، قوس ابدیت اور قوس سمدیت، قوس ابدیت اور قوس سمدیت۔ صرف یہ دو کمانے ہیں کہ تو بندہ ہے میں خدا، میرے پیارے تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق، بس اس کے سوا کوئی کوئی فرق اور نہ بچے۔ اور او ادنا، اب اس فرق کو تو ہم مٹاتے نہیں، باقی جتنے فرق تھے ہم نے ان میں سب میں تمہیں اپنے قریب کر دیا، اس سے بھی قریب۔ یہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی کم تر، اس سے بھی، بس یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کی سمجھ نہیں جاتی۔ تو حضور کا مقام ادنا ہے، او ادنا۔ تو پہلے دنا ہوا، پھر تدلا ہوا، پھر ادنا، او ادنا، اس سے بھی کم تر، اس سے بھی قریب تر۔ اس قرب کی سمجھ کسی کو نہیں۔ تم ذات خدا سے
نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، اس مقام پر فائز کیا۔ دو کمانیں رہی، سمدیت کی کمان، الوہیت کی کمان، ادھر عبدیت کی کمان، دو کمانیں رہی۔ تو پھر او ادنا، اس میں بھی قرب ہوا، اس میں بھی تو کمان یہ استعارہ ہے۔ تو کمان سے کیا ہوتا ہے؟ کمان سے تیر چلتا ہے، یہ سب استعارے کی بات ہے، اشارے کی بات ہے، سمجھنے والوں کی بات ہے، یاد کرنے والوں کی بات ہے، بھولے ہوئے کے لیے نہیں ہے۔ جو یاد رکھیں ان کے لیے بہت کچھ، جو بھول جائیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو کمان سے کیا چلتا ہے بولیے نا؟ تیر۔ یہاں قوس سمدیت اور قوس ابدیت، ان دو قوسوں سے ادنا مزید قرب کے تیر چلتے ہیں۔ کیا؟ ادھر سے تیرے، ادھر رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، ادھر بارگاہ محبوبیت سے، قوس سمدیت، ادھر قوس ابدیت، وہاں سے دو قوس، ایک تیر ہے تیر دنو، ایک تیر تدلی، قرب صفات کا تیر اور قرب ذات کا تیر۔ ادھر سے بھی تیر چلتے ہیں، ایک تیر محبت کا، ایک تیر معرفت کا، ایک تیر محبت کا اور ایک معرفت کا۔ تو معرفت، محبت اور معرفت کے مقام میں، اور ادھر قرب صفات اور قرب ذات کے مقام نے سوائے ان دو کے باقی سارے فاصلے مٹا دیے۔ اور وہ جو ایک فرق رہا، اب اس کا اعلان کیا، اب اس کا کہ مظہریت کا رنگ چڑھ گیا، رنگ چڑھ گیا۔ اب ایک فرق رکھا کہ کوئی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ مثال دیتا ہوں، باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ تھے، یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ تھے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ۔ اولیاء کرام توجہ فرماتے ہیں، توجہ ان میں ایک توجہ اتحادی ہوتی ہے۔ یہ بلا تشبیہ اور بلا مثال، محض ایک نقطہ سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، نقطہ سمجھانے۔ اس کا من و اطلاق اللہ رسول پر نہیں ہے، ایک نقطہ سمجھاتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک نان بائی تھا، روٹیاں پکاتا تھا، تنور تھا، روٹیاں پکاتا تھا آپ کے مہمانوں کے لیے، جو دیوان خانہ تھا اس میں مہمانوں کی روٹی خدمت کرتا۔ دیر سویر جب بھی مہمان آتے خدمت کرتا، آپ خوش ہوتے۔ ایک رات دیر سے کچھ آپ کے بڑے محبوب اور عزیز اور پیارے مہمان آئے، اس نے اٹھ کے کھانا پکایا، ان کی خدمت کی، میزبانی کی۔ رات کا وقت تھا، آپ کا دل خوش ہوا، خوش ہو کے پوچھا نان بائی سے، بے آج آپ نے اتنا کہا، نان بائی تو نے اتنا خوش کیا ہے، آج ہمارا جی کرتا ہے کہ تجھے جو تو مانگے دے دے، تیرا منہ مانگا تمہیں عطا کرے۔ تو مانگ کیا مانگتے ہو؟ نان بائی تھا، سادہ تھا، سادہ تھا۔ اس نے کہہ دیا جی اپنے جیسا بنا دے۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ اپنے جیسا بنا دے۔ آپ نے توجہ اتحادی کی۔ توجہ کی اقسام ہوتی، معروف اقسام تصوف میں اولیاء اللہ کی توجہ کی 5 ہوتی، معروف قسم۔ ان میں ایک توجہ اتحادی ہوتی، اس میں شیخ توجہ کرنے والا اپنے مرید پر ایسی توجہ کرتا ہے کہ اس کے باطن کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہر کو بھی اپنے ساتھ متحد کر دیتا ہے، اور اس کا باطن بھی اور اس کا ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے کہ شکل بھی بدل جاتی، دیکھنے والے فرق بھی نہیں کر سکتے کہ شیخ کون ہے اور مرید کون۔ توجہ اتحادی سے اتنا اثر ہوتا ہے، باطن پر بھی اور شکل کا رنگ روپ بھی بدل جاتا ہے، اور اس میں بھی تبدیلی آ جاتی۔ اسے نان بھائی نے عرض کر دیا حضور اپنے جیسا، اگر دینا ہی ہے تو پھر پوچھا نا کچھ، جو دینا ہی ہے تو کوئی سواد دی شہر دے، ول چیز دے، ول چیز دے، چھوٹا موٹا پھر کی لینا جی، چھوٹا موٹا
اگر کوئی لینا ہی ہے تو اچھی چیز لئی ہے نا. عرض کیا اپنے جیسا بنا دے. آپ نے توجہ دی, اس کا ظاہر و باطن بدل کے باطن اور ظاہر دونوں اپنی طرح کر دی. اس کے باطن اور ظاہر دونوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا. اب جب توجہ اتحادی ملی اور شکل و صورت تک بدل گئی, اب وہ مست ہو گیا. ایک نشے کی کیفیت, ایک سکر کی کیفیت, جذب کی کیفیت ڈولتا تھا. باہر آئے, اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون. وہ دیکھنے والوں کے لیے سارے فرق مٹ گئے. حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے. ایک ہی کمرہ, دونوں باہر نکلے. کھڑے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت خواجہ کون اور نان بائی کون. فرق مٹ گئے توجہ اتحادی سے. ایک فرق باقی رہا, کیا کہ خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے, یہ ہوش میں نہ تھا. سبحان اللہ. خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے, یہ ہوش میں کیوں؟ ظرف تو اتنا ہی تھا نا, اس میں یک لخت زیادہ پڑ گیا. وہ تو سب کچھ ہضم کر چکے تھے, وہ ہوش میں تھے, وہ غالب الحال تھے. اور ادھر ظرف میں پڑ گیا, اچھل پڑا, یہ مغلوب الحال ہوئے. تو حال سے مغلوب ہونے کی بنا پر نان بائی ڈولتا تھا, جھولتا تھا, ہوش میں نہ تھا. بس اس سے فرق کرتے تھے کہ جو ہوش میں ہے وہ نان بائی نہیں, حضرت خواجہ ہے, اور جو ہوش میں نہیں وہ حضرت خواجہ نہیں بلکہ نان بائی. بس یہ فرق رہا. پھر 3 دن حیات رہا نان بائی, اور 3 دن بعد وفات ہو گئی. سنبھال نہیں سکا, برداشت نہیں کر سکا. 3 دن بعد وفات ہو گئی. تو ان کی قبر بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کے مزار اکبر کے ساتھ دہلی میں ساتھ ہی. یہ میں نے ایک مثال دی اور کہا کہ بلا تشبیہ اور بلا مثال, اس کی نہ تشبیہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور نہ تمثیل ہے. بس فقط ایک نقطہ سمجھانا تھا کہ کبھی ایسا رنگ چڑھتا ہے کہ سارے فرق مٹا دیے جاتے ہیں, اور سارے فرق مٹا کر حیثیتیں تو اپنی قائم رہتی ہیں. مٹا دیے تو فرق کیسے لگے؟ بس وہی 2 کمانوں کا فرق چھوڑ دیا کہ خدا خدا رہا, مصطفیٰ مصطفیٰ رہا, باقی سارے فرق مٹا دیے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر حبیب کو قرب صفات عطا کیا. ایک ایک صفت حبیب کی ہٹاتے گئے, رب کی صفت کا رنگ چڑھاتے گئے. ایک ایک کر کے حضور کی صفات کا لباس اتارتے گئے اور صفات الہیہ کا لباس چڑھاتے گئے. صفت سے بدلتی گئی. جب قرب صفات مکمل ہو گیا تو پھر پہرے ذات میں ہوتا ہو گئے. پھر ذات کے انوار سے ذات مصطفیٰ منور ہو گئی. ذات الہی کے انوار سے ذات مصطفیٰ منور ہو گئی. جب صفات پر صفات کا رنگ چڑھ گیا اور ذات مصطفیٰ پر ذات الہ کا رنگ چڑھ گیا. اگر کوئی گھبرائے اتنی بات سن کر کے بڑی ڈوز دے دی ہے, اگر کوئی گھبرائے کہ بڑی ڈوز دے دی ہے, کیسی بات کر دی ہے, بڑی جرت کی بات کر دی ہے, اور کسی کا فتویٰ لگانے کو جی کرے, تو فتوے سے تو ہم نے کبھی منع ہی نہیں کیا کسی کو. فتوے تو 10 سال سے لگ رہے ہیں, فتوے تو 10 سال سے لگ رہے ہیں. ادھر والے بھی لگاتے ہیں اور ادھر والے بھی لگاتے. ہمارا نصیب اس مسجد سے بھی لگتا ہے اور اس مسجد سے بھی لگتا ہے. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا, اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. تو فتووں سے تو گھبراتے نہیں, اور یہی فتوے تحریک منہج القرآن کی قوت ہے. فتوے نہ لگیں تو تحریک منہج القرآن کی اٹھان نہ ہوتی. میں یہ عرض کر رہا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, چونکہ صفات کا رنگ بھی چڑھ گیا, ذات کا رنگ بھی چڑھ گیا, اور اس حریم وحدت میں ذاتی قرب اور صفاتی قرب اپنے کمال کو جا پہنچے. چونکہ سارا رنگ چڑھا کر بھیجا,
عشق و عظمت مصطفیٰ کے اور معرفت الہیہ کے جلاتے چلو تاکہ ہمارے ایمان سلامت ہو، عمل سلامت ہو اور دنیا میں خیر نصیب ہو اور آخرت آباد ہو جائے۔ تو منہاج القرآن کا پیغام قبول ہے یا نہیں؟ بولیے ہے؟ اس مشن کو تقویت دیں، اپنے قصبات اور گاؤں میں اس مشن کی بنیادیں قائمیں، جگہ جگہ اس کے یونٹ بنائیں اور منہاج القرآن کے اس پیغام مصطفی کو پوری دنیا میں کونے کونے تک پہنچانے کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ پاک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان اور قرآن مجید کے صدقے ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی بہتری کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ يا رسول الله